بہت ہی رحمت اور برکتوں والا مہینہ جو ہمیں ایک دفعہ پھر سے نصیب ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے ہمارے اوپر۔ میرے خیال سے ہم سبھی رمضان کی اہمیت سے اچھے سے آشنا ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایز اے مسلم رمضان ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں رمضان کے بارے میں، روزوں کی فرضیت کے بارے میں بات کی سورۃ البقرہ میں، تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم پر اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا ایک مقصد جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ رمضان میں جو بھی انسان ایمان اور اجر کی نیت سے تمام روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر اور یقین رکھتا ہے گناہ پر، نیکیوں پر، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ ہمارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کبھی بھی کمپلیٹلی ایک حالت میں نہیں رہ سکتے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم ہمیشہ ہی نیک کام کرتے ہیں، ہر وقت ہم نیکیاں ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم گناہوں سے پاک رکھتے ہیں خود کو۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی وقت کچھ نہ کچھ ہم سے گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سلپ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس پوائنٹ سے سوچیں کہ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی سب سے پہلے نیت کو خالص کیا کہ اس رمضان جو میں نے روزے رکھنے ہیں وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے اجر کی امید رکھنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا حق ادا کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جتنے پچھلے گناہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر جو چیز ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں یہ سوچتے ہیں کہ صرف روزہ جو ہے وہ کیا ہے، بھوک اور پیاس کا نام ہے، یعنی اگر میں پورا دن کھا نہیں رہا ہوں، اگر میں پورا دن بھوکا رہ رہا ہوں تو دیٹس اٹ، بس شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھ سے یہی مطلوب ہے کہ میں صرف کھانا نہ کھاؤں اور پانی نہ پیوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ بھوک اور پیاس خالی مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ بے حیا بات کرے نہ جہالت کرے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ اور چیزیں مطلوب ہیں۔ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، یعنی ہم میں سے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم نیک عمل کریں جتنا ہو سکتا ہے، بہت سی بری عادات ہوتی ہیں جسے ہم چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے، کیونکہ ہم کانشیس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں میرے اندر، یہ عادتیں میرے اندر بری ہیں اور میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو انسان جب ایک لمبا عرصہ تک کوئی چیز نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی انسان ایک لمبے عرصے تک کوئی چیز مسلسل کرتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ، تو اس کے لیے اس کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے رمضان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے کا حق ادا کریں، تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ بے حیا بات نہ کرے، یعنی جو ہماری زبان ہے اس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور زبان کا روزہ کیا ہے کہ ہم بے حیا بات نہ کریں اور ہم غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ آج کل کے دور میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی کامن کر دیا گیا ہے، اور اس کو ہم ایکچولی بہت کول کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہوئے آپس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جگت بازی کرتے ہوئے یا پھر کچھ بھی بات کرتے ہوئے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا ورڈ کہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہیں جس سے وہ بات بہت فنی ہو جائے اور اگلا شخص جو دوسرا ہے وہ بہت اس پر ہنسے کہہ لگا کر، جس کی وجہ سے ہم سم ہاؤ، ہمیں جس طرح کی اس وقت ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے بہت سی باؤنڈریز جو ہیں کراس کر دی ہیں۔ یعنی میرے بچپن میں بہت سے ایسے ورڈز تھے، بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کو بہت ایتھیکلی بھی، یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اس انسان نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یا اس نے یہ گالی دی ہے، یا اس نے یہ اس طرح کا مذاق کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بے شرم کہا جاتا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں کی اس نے، یا اس انسان کو شرم نہیں ہے، یا اس کو حیا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے، آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا جتنا زیادہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہماری زندگیوں میں گھس گیا ہے،
اس پر بھی شارٹس اور ریلز کے نام پر اس قدر ایسے چیزیں ایسا کانٹینٹ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں اس طرح کے ورڈز، اس طرح کی ولگیرٹی، اس طرح کی ابیوزو لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے، جس کو کول کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بس مذاق کے لیے کہا گیا ہے تو اس کو آپ مذاق کے طور پر لیں. لیکن ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ حیا کے اوپر کس قدر جو ہے وہ ہمیں ہمارا دھیان دلاتا ہے، اور کس قدر ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم حیا نہ کریں تو ہم جو مرضی کریں. یعنی حیا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اصل میں. تو اس لیے کوئی بھی بے حیائی کی جو بات ہے اس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے. اور روزہ مجھے لگتا ہے کہ از دا بیسٹ اپرچونیٹی، اگر کانشیسلی، کیونکہ ہم پورا دن بھوکے رہنے کی وجہ سے، پیاسے رہنے کی وجہ سے ایک کانشیس موڈ میں ہوتے ہیں دا ہول ڈے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں روزے سے ہوں، کیونکہ وہ جو ہماری بھوک کی فیلنگ ہے، جو ہماری ہنگر ہے، وہ ہمیں یاد دلا رہی ہوتی ہے، یا جو ہماری پیاس ہے وہ ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت میں روزے سے ہوں. تو اس لیے اس میں اگر ہم یہ بھی کانشیس رہیں کہ میں نے کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالنا، اور 30 days تک انشاءاللہ اگر ہم اس کو کانشیسلی کرتے رہیں گے، تو اگر ہمیں عادت ہو چکی ہے ان کیس، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت ہیلپ فل رہے گا کہ ایونچولی ہم اس عادت کو چھوڑ بھی سکیں گے. اسی طرح غیبت جو ہے یا چغلی جو ہے، سم ہاؤ گاسپنگ بھی جو ہے وہ ایک کائنڈ آف فیشن بن چکا ہے. بہت کول لگتا ہے ہمیں. جو سب سے بیسٹ گاسپ کرے وہ ایکچولی سینٹر آف اٹینشن بن جاتا ہے اس محفل کا، کہ ہاں اس کے پاس تو ہر جگہ کی گاسپ موجود ہوتی ہے، ایسی زبردست طریقے سے یہ گاسپ بتاتا ہے یا بتاتی ہے. اور ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں بھی دین نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور کس حد تک ہمیں جو ہے وہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اس سے بچیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان جو ہے اس کو روزے کی حالت میں غیبت سے بھی پاک رکھیں. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ 30 days تک انشاءاللہ اگر ہم کانشیسلی اس کو فالو کریں گے تو ہوپ فلی ایون آفٹر رمضان اگر ہمیں گاسپنگ کی بیڈ ہیبٹ ہو چکی ہے تو اب وہ نہیں رہے گی.